اگر آپ یا کوئی اور چیز کسی بلیک ہول میں گرنے لگے تو اس چیز یا آپ کے ساتھ دو مائنڈ بلوئنگ کام ہوں گے۔ پہلا یہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ گریوٹی جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا وقت سلو ہو جاتا ہے۔ یہ گریوٹی جب بلیک ہول کے قریب ہوگی تو اس وقت ٹائم وہاں پر مکمل رک جاتا ہے۔ ایک بلیک ہول کے اندر ایونٹ ہورائزن ہوتا ہے جو بلیک ہول کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، جو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز وہاں جا کر واپس نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ یہ روشنی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ کی اسکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر ایک اصل بلیک ہول کی ہے، جس کے بالکل سینٹر میں جو کالا حصہ نظر آ رہا ہے اسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کسی بلیک ہول کی طرف گرنے لگے تو آپ جتنا اس کے قریب پہنچیں گے تو آپ کے لیے وقت اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، اور جیسے ہی آپ ایونٹ ہورائزن کو ٹچ کریں گے تو تب آپ کے لیے وقت بالکل رک جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائم آپ کے لیے زیرو ہے، یعنی آپ پر ٹائم اپلائی نہیں ہو رہا، لیکن باقی کائنات میں ٹائم اسی رفتار سے چل رہا ہے جس رفتار سے وہ موجود ہے۔ تو اس لمحے میں جس لمحے آپ ایونٹ ہورائزن کو ٹچ کریں گے تو تب آپ قیامت تک کے جو بھی واقعات ہوں گے وہ آپ دیکھ سکو گے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح کہ جیسے ہی آپ بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کو ٹچ کریں گے تو آپ کے لیے قیامت آ جائے گی، کیونکہ آپ کے لیے وقت بالکل زیرو ہو چکا ہے۔ اب جو چیزیں بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کو کراس کر جاتی ہیں تو ان چیزوں کے لیے بھی قیامت آ چکی ہوتی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ اس لیے کہ اگر ہم ایونٹ ہورائزن کو کسی بڑی ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو جب کوئی چیز ایونٹ ہورائزن کو ٹچ کرتی ہمیں نظر آتی ہے تو وہ ہمارے لیے رک جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز ایونٹ ہورائزن کو کب کی پار کر چکی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی بھی چیز کو بلیک ہول میں انٹر ہوتے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہاں پر ٹائم بالکل ہی سلو ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ ایونٹ ہورائزن کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ٹائم بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ تو قیامت تک اس بلیک ہول میں جو بھی گرنے والا ہے، یعنی کوئی ستارہ گرنے والا ہے، یا پھر 1,00,000 سال بعد کوئی پلینٹ گرنے والا ہے، یا اس سے بھی کئی ہزار سال بعد کوئی دوسرا ستارہ گرنے والا ہے، تو وہ سارا کا سارا اسی لمحے آپ پر گر جائے گا، کیونکہ وقت وہاں پر زیرو ہے۔ تو 1,000 سال ہو یا 1,00,000 یا 1,00,00,000 سال، وہ سب اسی لمحے میں ہو جائیں گے، اور وہ اس لیے کیونکہ وہاں وقت اپلائی نہیں ہو رہا۔ تو اگر آپ اس بلیک ہول میں گریں گے تو آپ اکیلے نہیں گریں گے، بلکہ قیامت تک اس بلیک ہول میں جو کچھ بھی گرے گا وہ اسی لمحے آپ کے ساتھ ہی آپ پر گرے گا۔ یہ بلیک ہولز کائنات میں سب سے طاقتور چیزیں ہیں، اتنی طاقتور کہ کوئی بھی چیز ان سے بچ کر نہیں جا سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سورہ الواقعہ کی آیت 75 اور 76 میں اللہ فرماتا ہے، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اب سائنسدانوں کا یہی ماننا ہے کہ ستارے اپنی توانائی کھونے کے بعد بلیک ہول میں گر جاتے ہیں۔ سائنسدان جو کچھ آج کہہ رہے ہیں وہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی۔ قرآن پاک نے روز محشر کو ستاروں کے مٹ جانے کے بارے میں سورہ المرسلات کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس وقت تمام ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ یہی بات بلیک ہول میں کہی گئی ہے کہ جب ستاروں کی توانائی ختم ہو جائے گی، یعنی وہ بے نور ہو جائیں گے، تو وہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائیں گے۔ سائنسدانوں کے بقول بلیک ہولز موجود ہیں۔ لائف سائنس نامی جریدے نے اسی موضوع پر تفصیلی مضمون میں لکھا کہ بلیک ہولز پر قابو پانا انتہائی خطرناک ہے، اور یہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ یہی بات ہمیں قرآن پاک نے بھی سمجھائی ہے۔ کائنات اللہ نے بنائی، اور وہی اسے قیامت کے دن ختم بھی کرے گا۔ سائنسدانوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان بلیک ہولز تک پہنچنا اور ان کو ختم کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ بلیک ہولز کے اندر کے راز کو جاننا یا اس کے اندر جانا ممکن نہیں، کیونکہ اس میں موجود کشش شکل اندر جانے والی ہر شے کو ریزہ ریزہ کر کے اپنا حصہ بنا لے گی۔ بلیک ہول میں داخل ہونے والے مادے کی واپسی ناممکن ہے، کیونکہ وہاں وقت تھم جاتا ہے۔ جیسے ہی مادہ بلیک ہول میں داخل ہوگا
तो वो उस बड़े ब्लैक होल का हिस्सा बन जाएगा। जो मादा भी उसमें गिरेगा वो इंतहाई तेजी से गर्दिश करेगा। उसकी कसाफत यानी डेंसिटी लामहदूद हो जाएगी और आम जुबान में वक्त रुक जाएगा। यूं समझ लें कि जो वक्त गुजर रहा है या गुजर चुका है या मुस्तकबिल में आएगा, इसे टाइम एंड स्पेस कहा जाता है। मजीद सादा जुबान में समझने के लिए आप कागज के ऊपर एक नुक्ता लगाएं और नीचे एक नुक्ता लगाएं। ऊपर वाले नुक्ते को आप 1885 और नीचे वाले नुक्ते को आप 2022 समझ लें। इन दोनों नुक्तों के दरमियान जो फासला होगा वो टाइम एंड स्पेस कहलाएगा, यानी बरसों का वक्त है जो गुजर चुका है। एक अंग्रेज जॉन मिचेल ने 1784 में मजमून लिखा था जिसका मौजू था कोई इख्तिलाफ नहीं, यानी देयर इज नो क्लैश। उनका कहना था कि साइंसदान जो कुछ आज कर रहे हैं वो तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी। बाद अज़ां 2011 में फल्कियाती फिजिक्स के माहिरीन ने भी इसी मौजू पर लिखा। उन्होंने बताया कि कशिश शकल इंतहाई बढ़ जाने की वजह से हजारों लाखों सितारे ब्लैक होल्स में गिरते रहे, यानी जज़ब हो गए, और फिर ब्लैक होल्स की कशिश शकल में मजीद इजाफा हो गया। ये अमल 2016 तक भी देखा गया जब 3 सितारे ब्लैक होल में गिरते देखे गए। मिचेल लिखता है कि कुरान पाक की सूरे अन नजम को गौर से पढ़िए, इसमें यही तहकीक मिलती है। कुरान पाक की सूरे अन नजम में कायनात की जिस अंदाज में वजाहत बयान की गई है वो मौजूदा ब्लैक होल से मिलती जुलती है। एक अंग्रेज मुसन्निफ क्लेयर फॉस्टर ने भी इसी मौजू पर इजहार ख्याल किया है। उन्होंने लिखा कि मौजूदा साइंस मेराजुन नबी को साबित कर सकती है कि मेराजुन नबी का वाकया हुआ है और ये एक साइंसी अमल भी है। अपनी एक तहकीक में क्लेयर फॉस्टर ने कुरान पाक के बाब 53 का भी हवाला दिया और कहा कि इसमें खला में एक ऐसी जगह का जिक्र है जो कि इंतहाई सयाह है या सयाही में डकी हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खला सयाह है और ब्लैक होल्स खला का सयाह तरीन हिस्सा है। दूसरी बात यह कि आम आदमी की नजरों से कायनात का ये सयाह तरीन हिस्सा ओझल है। कुरान पाक में कायनात को फानी करार दिया है। यही बात क्लेयर फॉस्टर ने भी लिखी है। इनके नजदीक ब्लैक होल्स भी फानी है। कयामत का वो लम्हा जो किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में आज भी हो रहा है वो उस वक्त पूरी कायनात पर अप्लाई होगा जब इवेंट होराइजन की तरह पूरी कायनात के लिए भी वक्त रुक जाएगा। तब कोई भी चीज भाग नहीं सकेगी और पूरी की पूरी कायनात एक लम्हे में गर्क हो जाएगी।